اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذہن میں آتی ہیں جنہوں نے اپنی بساط کے مطابق بہت سے لوگوں کی مدد کی، مگر آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے بھیک بھی اپنے لیے نہیں مانگی اور جن کا مقصد حیات ہی خدمت خلق تھا، جن کا نام ہے عبدالستار ایدھی۔ میری ذات ہے، میرا قبیلہ ہے، کوئی نظریہ نہیں، شرارت غریبوں کو ستاتا تھا، محنت کشوں کو ستاتا تھا۔ 3-4 بجے آنکھ کھل جاتی ہے، کوئی نہیں ہوتا، اکیلا پڑا ہوتا، دنیا یاد آتی ہے، انسان یاد آتی ہے، مظلوم یاد آتی ہے، بس یہاں پڑھا رہتا ہوں پساری میں، زندگی بسر کرتا ہوں۔ میرے پاس ایک پائی نہیں تھی، میں روڈ پہ کھڑا رہ گیا جیت مانگنے لگا۔ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں، انسان بنو، انسان بناؤ۔ یہ نہ کرتا تو پھر کوئی کام نہ کرتا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا، میری منزل تھی، میرا کاج تھا، میری نیت تھی، بس اس پہ چلتا رہا۔ محنت کا کاج بہت بڑا ہے، اس کو حاصل نہیں کر سکا، غریبی نہیں مٹا سکا۔ ایک ماں تھی، 6 بچوں کے ساتھ سمندر میں خودکشی کی تھی، ان کو جلاتے ہوئے، ملاتے ہوئے، غسل دیتے ہوئے بہت مجھے رنج ہوا تھا۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے یہ انسان چاہیے، انسانیت چاہیے، نوبل پرائز میرے لیے کوئی، لیکن مجھے ڈھونڈنا ہے، آپ ان انسانوں میں مجھے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ میں عام انسانوں کا بندہ ہوں، اور ڈھونڈنے کے لیے عام انسانوں میں جا کے مجھ سے ملو، میں مل جاؤں گا۔ Assalamu alaikum. This is Marukh Ali from BB Afternoon, and today I'm here with respected Mr. Zubair Chaudhry. Sir, would you like to introduce yourself? Hi Maruf, walaikum assalam. My name is Zubair Chaudhry. By profession, I'm an accountant. I work as manager finance in a big multinational company. I look after all the revenue side of the organization. And Right, sir. as a hobby, I'm an avid reader. I like to read books and attending, conferences and different discussions, religion, history. These are my favorite topics. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir, for taking the time to meet with me today. Our topic of today's discussion is social work. Sir, how will you define social work? Social work is basically any work that is done for the benefit of the society, to help people, Right. individuals, families, communities, to just bring some positive difference in their lives, to help them to solve their issues, their problems. Right. What is the importance of social work in Islam? In Islam, we can just divide the whole concept into 2 things. One is basically all the matters that relate to Allah Ta'ala,
and we can call them all the rituals and ibadat. Ji. And the second matter that relates to Yes. Hukukul Ibad, that we call so, which basically is more kind of social work. Yes. Khidmat al-Khalq. Hukukul Khalq, Yes. Hukukul Ibad. When we say social work in Islam, it doesn't mean that we are just talking about human beings. ہم کسی there are hadith جہاں پہ کسی کتے کو بھی پانی پلانے پہ کسی شخص کی بخشش ہو جاتی ہے. اسی طرح کوئی شخص اگر کسی جانور پہ اونٹوں وغیرہ پہ ظلم کر رہا ہو تو اس کو بھی منع فرمایا گیا. تو بیسیکلی social work in Islam, social work, it covers all the aspects. تو secondly in Islam, it says, اللہ تعالیٰ says کہ تم بہترین امت ہو جس کو نکالا گیا لوگوں کی بھلائی کے لیے. تم بہترین امت اب کیوں ہے؟ کیونکہ تم حکم کرتے ہو عمل بالمعروف، کیونکہ تم حکم کرتے ہو معروف نیک باتوں کا، اور نہی عن المنکر تم بری باتوں سے منع کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہو. تو بہترین امت اس لیے ہوئی کیونکہ آپ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں. اب نیکی کیا ہے؟ وہ سورہ آل عمران تھی غالباً. اب نیکی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر سورہ بقرہ میں 111 ہے شاید، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لیجیے. نیکی تو یہ ہے کہ آپ ایمان لائیں اللہ تعالیٰ پہ، اس کے فرشتوں پہ، اس کے نبیوں پہ، اس کی کتابوں پہ، یوم آخرت پہ، اور جو مال آپ کو پسند ہے، جس مال کی آپ کے اندر محبت ہے، اس مال کو خرچ کریں اپنے رشتہ داروں پہ، مسکینوں پہ، مظلوموں پہ. گردن چھڑانے پہ، گردن چھڑانے سے مقصد ہے کہ کسی کا قرضہ ادا کر دینا آج کل کے معاملات میں، اس زمانے میں کسی غلام کو آزاد کروا دینا، ان چیزوں کے اوپر. تو سوشل ورک اللہ تعالیٰ نے اور نماز ادا کریں اور روزے رکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے سوشل ورک کو اس سے پہلے بیان کیا نماز سے اور روزے سے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز یا روزہ امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن اس کے مفہوم بتایا کہ کیا چیز کتنی امپورٹنٹ ہے. پھر سوشل ورک کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، کہ وہ لوگ جو افورڈ کرتے ہیں وہ اپنے پاس جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلیسنگز دی ہیں اس میں سے کچھ چیز نکالیں اور کچھ ان لوگوں کو دیں جن لوگوں کے جو لوگ بہت لیس پریویلیج جس کو ہم کہتے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں سے اچھی بات کرو، لوگوں سے بات کرو تو اچھے طریقے سے کرو. ایون موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا جب فرعون کے پاس بھیجا کہ جب اس کے پاس فرعون کے پاس جانا تو اسے اچھے طریقے سے بات کرنا. تو سوشل ورک از ناٹ اونلی گیونگ چیریٹی اور زکوٰۃ اور صدقہ، اٹس کاؤنسلنگ ایز ویل. جب لوگ پریشان ہیں اور مشکل میں ہیں تو ان کو سوشل ورک صرف لمیٹڈ نہیں ہے، اٹس ناٹ لمیٹڈ ٹو پیئنگ دا آرمز اور زکوٰۃ اور چیریٹی، بیسیکلی اٹس کاؤنسلنگ ایز ویل. اگر کوئی پریشان ہے تو اس کا خیال کرنا، اس کی بات کو سننا، یہ سب سوشل ورک کے اندر آتا ہے. جو شخص کسی بیوہ کی یا کسی یتیم مسکین کی دیکھ بھال کرتا رہتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا، یا پھر وہ شخص جو دن بھر روزے رکھے اور رات بھر عبادت کرے. جی what is the significance of حقوق العباد over حقوق اللہ؟ اچھا، یہاں ہمارے پاس تھوڑی سی دونوں سائڈس کے اوپر مسکنسیپشن ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حقوق اللہ ہی سب کچھ چیزیں ہیں، وہ عبادات کے اوپر زور رکھتے ہیں. دراصل ایک غلط فہمی سی آ جاتی ہے ہمیں یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ جیسا بھی سلوک کر لیں، لیکن اگر ہم حج کر رہے ہیں عمرہ کر رہے ہیں تو ہمارے سارے گناہ جو ہے معاف ہو جائیں گے، یا ہم لیلۃ القدر کی رات ساری عبادت کر لیں گے اور وہ قبول ہوگی تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ ایسا نہیں. یہ وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. آپ کے مطلب آپ کی نماز پڑھے تھے، دماغ کہیں اور تھا، نماز میں دل نہیں لگا، روزہ رکھا ہوا تھا لیکن جھوٹ بول دیا بیچ میں، یا کوئی ایسی بات کر دی جو ناپسندیدہ ہے، تو یہ ان چیزوں کے بیچ میں، یا نماز پڑھی ہی نہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو معاف ہوتی ہیں. جو لوگوں سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ نہیں معاف ہوتی. تو ایک طرف کی تو ایک سائڈ کی ایکسٹریم تو یہ آ گئی کہ ہمیں یہ لگنے لگ گیا کہ حقوق اللہ ہی سب کچھ ہے، اور دوسری سائڈ یہ آ گئی کہ کچھ لوگ یہ سمجھنے لگ گئے کہ حقوق العباد ہی سب کچھ ہے. اس کی ریزن یہ آ گئی کہ اس میں ایک یہ بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جب تک آپ لوگوں سے اپنے وہ معاف نہیں کروا لو. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ میں شرک کے علاوہ سب کچھ معاف کر سکتا ہوں جو میں چاہوں. تو دونوں چیزوں میں بیلنس جو ہے نا، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اعتدال، یعنی ایگزیکٹلی آپ کو بیلنس رکھنا ہے. آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا آمنو ایمان لائے، وہ آمن الصالحات، اور عمل بھی نیک کیے. تو ایسا نہیں ہے کہ بات ساری ایمان پہ چھوڑ دی ہو کہ ایک بندہ ایمان تو لایا
مگر نیک عمل کوئی Yes. نہیں کی اور برائیاں کرتا رہا Yeah. تو وہ بھی بالکل ایک ایکسٹریم پہ چلا جائے گا. اور کوئی ایسا بندہ ہو جو نیک اعمال تو کرتا رہے لیکن اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہی نہ رکھتا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ رکھتا ہو اور آخرت کے بعد کی زندگی پہ ایمان نہ رکھتا ہو تو اس کا معاملہ بھی ڈفرینٹ ہو. تو آپ کو بیسیکلی دونوں پیپر پاس کرنے ہیں, پیپر اے اور پیپر بی دونوں. Yes. تو دونوں ایکول امپورٹنس کے ہیں. بے شک صحیح. Right. So my next question is, what reward do we get from khidmat-e-khalq in this world and the hereafter? اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان, نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا, یا اگر میں اس کو اور تھوڑا سا Yes, سمجھانے کے لیے صحیح ہے. آسان کر دوں کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہوگا. تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں, جی، آپ بالکل نیکیاں صحیح. کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ ویسے ہی دے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ اس کو کئی گنا بڑھا کے دیا جائے گا. اچھا پھر اللہ تعالیٰ کی سبحان اللہ, Yes. اللہ تعالیٰ کی کیا بات ہے زبردست. دیکھیں وہ خرچ آپ کر رہے ہیں لوگوں پہ اور اپنے ماں باپ پہ, جی. اپنے بیوی بچوں پہ, اپنے رشتہ داروں پہ, اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے اوپر, مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ آپ قرض دے رہے ہیں مجھے. کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے؟ اچھا قرض دے Right. تاکہ وہ اس کو کئی گنا بڑھا کے واپس کرے. تو جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں اس کا ریوارڈ کئی دفعہ مینی فولڈز میں آپ کو واپس پھر ملتا ہے. جی. Right. My next question is, how do people nowadays see social work as a career? ایکچولی ایک اسپیسیفک ٹائم تک there were times when people used to think کہ social work, کیونکہ ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہم کسی کے ساتھ جو بھلائی کرتے ہیں اس کا ریوارڈ ہم اس بندے سے نہیں چاہتے, ہم ایکچولی ریوارڈ چاہتے ہیں اس کو جی, اللہ تعالیٰ سے. تو اس وجہ سے ایک ایشو جی. بھی آ جاتا ہے کہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک ایسا کام ہے جو ہمیں سائڈ بائی سائڈ کر سکتے ہیں اور ایز اے کریئر نہیں لے سکتے اس کو. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے آفس میں ایک بہت Right. اچھا لڑکا تھا, آفس میں تھا, ابھی تو ہے ماشاءاللہ. اس کا کام نہیں لگتا تھا دل ہمارے پاس فائنانس میں, تو ہی واز ویری گڈ ایٹ ہز ورک. اس کو لگتا تھا کہ میں یہاں پہ کوئی کمیونٹی کی سروس نہیں کر پا رہا, تو ہماری پاس سے جاب چھوڑ کے وہ شوکت خانہ میں چلا گیا, جسٹ بیکاز اس کو یہ لگتا تھا کہ وہاں پہ جا کے وہ صبح آفس جاتے ہوئے اگر وہ جا رہا ہے اور کوئی شخص کو مریض گزر رہا ہے تو وہ کسی کی وہ ویل چیئر لے گا اور اس کو وہاں سے لے کے دیتا ہوا اس کے کمرے تک چھوڑ دے گا, تو کم از کم دن بھر میں اس کے ساتھ رہے گا, اس نے کسی کی خدمت کی ہے. کسی شخص کے پیسے نہیں جمع ہو پا رہے یا کوئی شخص کسی جی. مشکل میں ہے تو وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکے گا. تو بیسیکلی یہ بھی تو ایک کریئر ہے. اور آج کل تو مطلب آپ کو اس چیز کا علم ہوگا غالباً, assume that you all people know کہ وہ باہر تو سوشل ورک کے اندر ماسٹرز کی ڈگری ہوتی ہے, اس میں پی ایچ ڈی بھی ہوتی ہے. اچھا سوشل ورک پھر اب ڈفرنٹ قسم Yes, کا ہوتا yes. ہے. سوشل ورک ڈفرنٹ قسم کا ہوتا ہے. اس کے اندر بچوں سے ریلیٹڈ بھی سوشل ورک ہوتا ہے, نرسنگ از اے سوشل ورک, اسکول میں سوشل ورک ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے دیر آر چلڈرن اسپیشل نیڈس جس کو مینٹل النیس ہوتی ہے تھوڑی سی, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ٹرمینل النیس ہوتی ہے. تو ان سب کو کرنے کے لیے کچھ لوگ ہیں جو ان کی خدمت کرتے ہیں, جو سوشل ورک کرتے ہیں ان کے لیے. تو یہ آج کل ایگزیکٹلی آج کل سوشل ورک جو ہے وہ ایز اے کریئر بھی لوگ کرتے ہیں, اینڈ in certain areas they are paid very well. So what is your advice to the young generation regarding social work? اچھا بیٹا, اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ ایک تو یہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سوشل ورک جب آپ کرتے ہو جو آپ کی سیلف سیٹسفیکشن ہے, جو ایک آپ کے دل کو سکون ہوتا ہے. اچھا یہ بڑی آئرنی ہے, یہاں پہ بڑا کانٹراسٹ ہے. یہ آپ کی سب سے بڑا ریوارڈ تو یہ ہو جاتا ہے جو آپ کے دل کو ایک سکون ہوتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک ریوارڈ ملنا ہے وہ. آن دا کنٹریری آپ کے اوپر بڑا ڈپریشن بھی طاری ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں یو ٹیکنگ کیئر آف somebody who's terminally ill or who has some mental illness. There will be times when you opt to go for this social work career. There may be times کہ آپ کو کوئی ٹف ڈیسیژن لینے پڑے. فار انسٹنس کوئی بچہ ہے جو رہنا چاہتا ہے اپنے والد کے ساتھ یا والدہ کے ساتھ, سنگل پیرنٹ کے ساتھ, لیکن وہ جو اس کے والد ہیں ان کی طبیعت مطلب وہ ان کو کوئی غصہ رہتا ہے یا ان کی کوئی ڈپریشن کا مرض ہے اور اس بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ ان کے ساتھ رہے, تو کورٹ آرڈر کرتا ہے کہ اس کو لے کے آپ کسی اچھی جگہ پہ, تو اس بچے کو اس کے والدین سے لینا اور کسی اچھی جگہ پہ چھوڑنا. when the kid is crying and the parents are also feeling very very bad, so it's a very very tough decision.
تو ان ڈیسیجنس کا ایک ٹول ہوگا جو آپ پر آئے گا, ایک ایشو آیا ہوگا جب آپ کسی جو شخص اگر کوئی بیمار ہے اس کے لیے کام کر رہے ہیں, یا کوئی بچے ہیں آرفنس, جب آپ ان کے پاس جائیں گے تو جہاں پہ ایک سینس آف اچیومنٹ آپ کو ملتی ہے کوئی نیک کام کر کے, وہاں پہ ایک دکھ بھی آپ کے پاس ہوگا. تو اگر کوئی اس کیریئر کو کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے the first rule is take care of yourself first. In the end اس کا ریوارڈ بہت زیادہ ہوتا ہے, تو people should opt for this career اور اپنا خیال رکھتے ہوئے. Yes. اور اس کا ریوارڈ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. Though you may be paying. بے شک. Thank you so much, sir. Thank you very much, Maro. یہ جہاں تک خدمت خلق کا تعلق ہے, اس کا ایک کانسیپٹ وہ ہے کہ جو آفاقی ہے, پوری دنیا میں پایا جاتا ہے, کسی مذہب کے ساتھ خاص نہیں ہے, کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے, کسی ملک کے ساتھ خاص نہیں ہے, کسی طبقے کے ساتھ خاص نہیں ہے. ہیومن لیول, بیسک ہیومن مورالٹی. ہندو ہوں, سکھ ہوں, پارسی ہوں, عیسائی ہوں, مسلمان ہوں, سب کے سب, مشرق کے ہوں, مغرب کے ہوں, شمال کے ہوں, جنوب کے ہوں, سب کے نزدیک متفق علیہ ہے خدمت خلق, کہ بھوکے کو کھانا کھلایا جائے, پیاسوں کے لیے پانی کا بندوبست کیا جائے, سبیلیں لگائی جائیں, کنویں کھودے جائیں, بیماروں کی دوا دارو کا اہتمام کیا جائے, ان کے علاج معالجے کا انتظام کیا جائے, ان کی عیادت کی جائے, ان کو بیک اپ کیا جائے, ان کی دلجوئی کی جائے, یتیموں کی سرپرستی کی جائے, ان کی تربیت کا, ان کی تعلیم کا بندوبست ہو, یتیم خانے کھولے جائیں تاکہ وہ بھی دوسرے اور جو بچے ہیں والدین کا سایہ جن کے سروں پر ہے, انہی کی طریقے سے وہ بھی ملک اور قوم کے اچھے شہری بننے کے قابل ہو. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ اپنے کسی بندے سے شکوہ کریں گے, اے میرے بندے, میں بھوکا تھا, میں نے تجھ سے کھانا مانگا, تو نے مجھے کھانا نہیں دیا. وہ بندہ کہے گا اللہ تو اس سے پاک ہے, اعلیٰ ہے, برتر ہے, کہ تجھے بھوک لگے, تجھے کھانے کی ضرورت ہو. اللہ فرمائے گا دیکھو میرے فلاں بندے نے تم سے, وہ بھوکا تھا, تم سے کھانا مانگا تھا, تم نے نہیں دیا, وہ میں ہی تو تھا. جب وہ میرے کنبے کا تھا, الخلق و عیال اللہ, تو گویا کہ میں ہی تھا. اس سے بھی آگے اللہ شکوہ کرے گا کہ اے میرے بندے میں ننگا تھا, میں نے چاہا کہ تو میرا تن ڈھانپ دے, تو نے نہیں ڈھانپا. وہ کہے گا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ, اللہ اے اللہ تو اس سے بہت بلند ہے, بالا ہے, کہ تجھے کوئی اوریانی لاحق ہو. اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ جس کے پاس تن ڈھانپنے کو کپڑا نہیں تھا, اس نے تجھ سے سوال کیا تھا, وہ میں ہی تو تھا. یعنی سائل کی آستین سے جو ہاتھ نکل رہا ہے اسے سائل کا ہاتھ نہ سمجھو, اللہ کا ہاتھ سمجھو. آسمان سے بارش برستی ہے لیکن اس کا فائدہ آسمان کو نہیں ہوتا, اس کا فائدہ زمین کو ہوتا ہے. زمین سے سبزہ اگتا ہے اور وہ سبزہ زمین کے لیے نفع بخش نہیں ہے, وہ زمین کے باسیوں کے لیے نفع بخش ہے. درخت پھل دیتے ہیں لیکن اپنے لیے نہیں, لوگوں کے لیے. چھاؤں دیتے ہیں اپنے لیے نہیں, لوگوں کے لیے. تو یہ سسٹم ہے معاشرت کا اور پوری دنیا کا کہ ایک دوسرے کے لیے جیا جاتا ہے. اور جب باپ اپنے اوپر سب کو جھیلتا ہے اور اولاد کو راحت پہنچاتا ہے, ماں خود گیلے بستر پہ لیٹتی ہے اور اولاد کو راحت پہنچاتی ہے, اولاد تکلیفیں برداشت کر کے ماں باپ کو راحت پہنچاتی ہے. جب اس فلسفے پہ جو فطری فلسفہ ہے, انسانیت کے لیے فطری فلسفہ ہے, اور پوری انسانیت چھوڑ کے بلکہ کائنات کی ہر شے جو ہے وہ اسی نظم پہ قائم ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے نفع کا سبب. دکھ سہنے والے بنے, اوروں کے لیے درد مند ہونے والے بنے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت, 22 لاکھ مربع میل, رات کو گشت میں نکلے ہیں. ایک جگہ آگ جلتی نظر آئی, اپنے خادم کو ساتھ لیا ہوا اسلم. آگے دیکھا ایک عورت ہانڈی چولہے پہ چڑھا کے ڈوئی ہلا رہی اور 4-5 بچے رو رہے ہیں. آپ نے کہا بہن یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بھائی بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں. اس میں کیا ہے؟ کہ اس میں تو کچھ بھی نہیں, پانی ہے, صرف ان کو بہلانے کے لیے اوپر رکھا ہوا ہے کہ دیکھو میں ابھی بنا رہی ہوں, پکا رہی ہوں, روتے روتے سو جائیں گے. میرا اور عمر کا اللہ کے ہاں ہی فیصلہ ہوگا.
تو عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے. فرمایا عمر کو تیرے حال کی کیا خبر؟ کہ پھر ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے جو ہمارے حال کی خبر ہی نہیں لیتا؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے دوڑ لگائی اپنے خادم کے ساتھ, بیت المال سے سامان اٹھایا, بوری بھر لی. اٹھانے لگے تو ان کے خادم نے کہا جی میں اٹھاتا ہوں. فرمایا قیامت کے دن بھی میرے بوجھ اٹھا لو گے؟ یہ عمر ہی اٹھائے گا. کندھے پہ لادا اور دوڑتے ہوئے گئے. وہاں جا کے آٹا نکالا, گھی نکالا, کھجور نکالی اور حلوہ تیار کیا, اور لکڑیاں اکٹھی کر کے اس میں آگ جلائی. تو لکڑیاں ذرا گیلی ہوں گی تو پھونک مارتے تھے تو دھواں نکلتا تھا. تو حضرت اسلم کہتے ہیں میں امیر المومنین کی داڑھی سے دھواں نکلتا دیکھ رہا تھا, آنکھوں سے پانی. خود بیٹھ کے حلوہ تیار کیا, پلیٹ میں ڈال کے بچوں کو سامنے رکھا. انہوں نے کھایا اور کھا کے کھیلنے لگ گئے, ہنسنے لگ گئے. حضرت عمر تھوڑی دیر بیٹھے رہے. پھر وہ عورت کہنے لگی بھائی عمر کی بجائے تو اس کا حقدار تھا کہ تجھے خلیفہ بنایا جاتا. یہ نہیں کہا میں ہی عمر ہوں, کہا بہن تو صبح آ جانا, میں عمر سے تیری سفارش کروں گا, میں بھی وہیں ہوں گا, تو آ جانا. اور اس کے بعد اٹھ کے چلے. تو فرمایا اسلم میں اس لیے بیٹھا رہا کہ میں نے بچوں کو روتے دیکھا تھا, میرا جی چاہا میں نے ہنستا ہوا بھی دیکھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے جلال اور میری عظمت کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. آج جب کہ میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں, میں انہیں اپنے سایہ رحمت میں جگہ دوں گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بیواؤں اور مسکینوں کی ضرورت پوری کرنے والا اللہ کے راستے میں مجاہد کی طرح یا دن میں روزہ رکھنے والے اور رات بھر نماز پڑھنے والے کی طرح ہے. اسلام میں خدمت خلق کا تصور آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں جہاں متقی لوگوں کی نشانیاں بتائیں وہاں ایک بڑی نشانی بتائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, کہ ہم نے جو کچھ انسانوں کو دیا ہے. متقی لوگ وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اب یہاں علماء کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرما دیا تمہارے پاس جو کچھ ہے, یعنی کیا ہے انسان کے پاس؟ جان ہے, اس کے پاس طاقت ہے, اس کے پاس علم ہے, فن ہے, ہنر ہے, پروفیشن ہے, اس کے پاس کچھ بھی ہے, اس کے پاس رزق ہے, مال ہے, جو کچھ ہے. اس کا شکرانہ یہ ہے کہ اب اسے اللہ کی راہ میں لگا دو. اور اللہ رب العزت نے بلا استثناء یہ وعدہ کر دیا, یہ وعدہ ہے اللہ کا, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. گویا علم کے ذریعے دوسروں کو جہالت کو دور کرنا, اپنے پروفیشن کے ذریعے دوسروں کی مدد کرنا, آپ کی اس کام میں برکت آتی چلی جائے گی. پھر آپ جب مال لگاتے ہیں اور مال کی محبت دل سے اٹھتی ہے تب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے, ورنہ نہیں آ سکتی. دوسرا کنسپٹ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی بندگی کا سب سے بڑا طریقہ کیا ہے؟ نماز ہے. 5 وقت کی نماز ادا کرنا, اور نماز کے لیے بیسک جو اصول دے دیا وہ مسجد کا تصور, صفوں کا بنانا, کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونا, اس لیے کہ کمیونٹی میں تمہیں ایک دوسرے کا پتہ ہو, ایک دوسرے کے دکھ سکھ کا احساس ہو. 5 ٹائم تم دن میں ملتے ہو تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میرے ارد گرد محلے میں کون ہے جو محتاج ہے, ضرورت مند ہے, غریب ہے. ایک دوسرے سے ملو گے, سلام دعا ہوگی تو ایک دوسرے کے حالات کا پتہ چلے گا. پھر آپ دیکھیں تو سورۃ الماعون آخری 10 صورتوں میں سے ہے, بڑی مشہور صورت ہے. اس کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے, ارأیت الذی یکذب بالدین,
کیا تو نے دیکھا ہے اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ اب دین کو جھٹلانے کی علامتیں کیا بتائیں کہ یہ وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، جو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا. تو پھر آگے فرمایا فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے تباہی ہے. اب یہ کیوں تباہی ہے؟ اب اس پورے کا سینیریو آپ دیکھیں، کیونکہ اس نے یتیموں کو دھکے دیے، کیونکہ اس نے مسکین کو کھانا نہیں کھلایا، تو اللہ کو ایسی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. گویا دین کو جھٹلانے کی علامت یہ ہے کہ تمہارے دل میں احساس نہیں ہے لوگوں کا، تم حقوق العباد ادا نہیں کرتے، تو اللہ کو تمہاری ایسی نمازوں کی ضرورت نہیں. پھر آپ دیکھیں روزہ کیا ہے، آپ دن بھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں تاکہ دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس ہو. وہ روزہ ہی کیا جس میں آپ کے اندر احساس نہ آئے بھوکوں کا اور پیاسوں کا، محتاجوں کا، ضرورت مندوں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا. تو گویا ہر عبادت آپ کو لے جاتی ہے حقوق العباد کی طرف. پھر ایک اور کنسپٹ میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت آ رہی ہے 40 برس کے عرصے میں، اور 40 برس تک آپ کی کیا عبادت تھی؟ لوگوں کی مدد کرنا. جب آپ پہلی وحی کے بعد گھر آتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو آپ فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات کیا بیان کرتی ہیں؟ اب پہلی وحی آ رہی ہے، ابھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان نہیں ہوا، لیکن پہلی آپ کی سیرت سے جو سبق ملا غریبوں کی مدد کی، آپ قرضداروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مساکین کی مدد کرتے ہیں، آپ ناداروں کے کام آتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے. یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی سیرت جو ہمیں سکھاتی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک کہ مخلوق اللہ کی عیال ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اللہ کی عیال سے محبت کرتا ہے. اور تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے. وہ کتنا مشہور واقعہ ہے کہ 7 مجاہدین شہید ہو جاتے ہیں، پانی نہیں پیتے کہ نہیں دوسرے کو پلا دو. جس وقت پانی ان کے پاس پہنچتا ہے دوسرے زخمی کی آواز آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اسے پانی پلا دو، مجھے رہنے دو. 7 افراد میدان جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں، پانی نہیں پیتے کہ دوسرے کو مل جائے. پھر اللہ رب العزت نے سورہ حشر میں ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو ایثار کرتے ہیں اگرچہ انہیں خود بھی ضرورت ہوتی ہے. اور اس کا پس منظر وہ واقعہ ہے کہ جب ایک شخص آتا ہے اور آ کر کھانا مانگتا ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کون اسے مہمان بنائے گا؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھر لے جاتے ہیں اور گھر جا کے زوجہ سے پوچھتے ہیں کچھ کھانے کو ہے؟ وہ کہتی ہیں اتنا ہی ہے کہ بچوں کو کھلا سکیں. فرمایا انہیں بیلا پھسلا کے سلا دو اور کھانا مہمان کے سامنے رکھ دو اور چراغ گل کر دینا تاکہ مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھائے. ان دونوں میاں بیوی نے بھی کھانا نہیں کھایا، بچوں نے بھی نہیں کھانا کھایا، مہمان کو کھلایا، جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے. یہ ہیں وہ لوگ جو ایثار کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں تو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ سورہ دہر کی آیت جو اہل بیت کی شان میں آئی، انہوں نے کیا کیا؟ روزہ رکھا اور ہر روز افطار کے وقت ایک دن یتیم کو کھانا دیا، ایک دن مسکین کو، ایک دن اسیر کو. تو اللہ رب العزت اتنے خوش ہوئے. تو یہ سارے باتیں یہ بتاتی ہیں کہ حقوق العباد آپ کی عبادات پر بھی ترجیح رکھتے ہیں، اور یہ ایک عبادت ہے مسلمانوں کی، ہیومینٹی کی خدمت، سوشل سروسز جسے آپ کہتے ہیں. اللہ رب العزت توفیق دے تو ہم سجدہ ریزیاں بھی اتنی ہی کریں اللہ کو منانے کے لیے. مگر یہ عمل تو فوقیت رکھتا ہے، فضیلت رکھتا ہے کہ آپ حقوق العباد کے لیے آپ جائیں اپنے معاشرے میں اور اپنے لوگوں کا احساس کریں، ان کی مدد کریں جتنا آپ کا دائرہ کار ہے. میں بی بی اے فرسٹ سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں. آج میرا موضوع ہے وہ ہے خدمت خالق. اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہے محمد سعید خالد بلور صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر آپ کا ٹائم دینے کا. ہاں جی اوکے. سر آپ کے نزدیک سوشل ورک ہے کیا سر؟ میرے نزدیک جو سوشل ورک ہے بیٹا وہ ہے لوگوں کی مختلف طریقوں سے خدمت کرنا. فار ایگزامپل معاشرے کے اندر جو غریب لوگ ہیں ان کا یعنی کھانے پینے کا کرنا، ہسپتال کی جو سہولیات ہیں ان کو مہیا کرنا، ایجوکیشن جو بہت مہنگی ہو چکی ہے وہ ان کو یعنی سستی یا فری ایجوکیشن ان کو دینا. یہ مختلف یعنی طریقے ہیں سوشل ورک کے جو ہمارے معاشرے کے اندر ہیں. What kind of social services provided to the humans now? کس قسم کے کو؟ ہاں موجودہ زمانے کے اندر ہیومنز کو یعنی مخلوق خدا کو جو سہولیات دی جا رہی ہیں، فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیلتھ فیسلٹی جو دی جا رہی ہیں ان کو، اس پر ایجوکیشن فیسلٹیز جو دی جا رہی ہیں، یا راشن وغیرہ جو لوگوں کو دیا جاتا ہے مختلف یعنی وہ. اور اس پر موجودہ زمانے میں ہمارے پاس مثال بڑی موجود ہے وہ بڑی اخوت والوں کی، وہ فری یعنی لون وغیرہ بھی یعنی وداؤٹ انٹرسٹ وہ بھی دے رہے ہیں. اس کے ساتھ مختلف اور مختلف ادارے ہمارے بنے ہوئے ہیں، جیوز بنی ہوئی ہیں، ٹرسٹ اسپتال بنے ہوئے ہیں، اور فری ایجوکیشن کے لیے ہمارے مختلف آرگنائزیشن جو ہم اسکول وغیرہ بنائی ہیں. یہ اس قسم کا سلسلہ.
सोशल वर्क एज अ करियर ये सोशल वर्क एज ए करियर, ये जो यंग जनरेशन है उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अंदर चलिए तो अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी भी हासिल होगी और उसके अलावा आपको हलाल रोज़ी भी मिलेगी। ये मुख्तलिफ जो इदारे हैं जो आपको एंगेज करते हैं, फॉर NGO हो गई या मुख्तलिफ किस्म ट्रस्ट अस्पताल हो गया, ट्रस्ट स्कूल वगैरह हो गया, इस किस्म के जो लोग आपको एंगेज करते हैं ना, वो जनाबली इसको उस हवाले से आप इसकी बात आप कर सकते हैं इसके हवाले से। एडवाइसेस फॉर यंग जनरेशन रिगार्डिंग सोशल वर्क क्या है? हाँ जी, उनको यकीनन इसकी तरफ तवज्जो देनी होगी। जो डिप्रेस माशरा हमारे अंदर जहाँ पे मौजूद है, उनके यानी मुख्तलिफ डिफ़िकल्टीज़ का उनको एहसास यानी होगा और उसके बाद वो इसके अंदर यकीनन यानी वो उनका यानी करियर भी यानी महफूज रहेगा, वो खुद भी अर्निंग करेंगे और माशरे के जो डिप्रेस्ड सेपरेट लोग हैं उनका हवाले से भी उनको एहसास होगा कि माशरे के अंदर कौन कौन सी मुश्किलात हैं। इन व्हाट वेज दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अ बेटर सोसाइटी, यंग जनरेशन जो है? यकीनन जिस सोसाइटी के अंदर खिदमत खल्का यानी जज्बा पैदा होगा, यकीनन एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे के दुख दर्द के अंदर शरीक होंगे, इसी को सोशल वर्क कहते हैं। और ये सोशल वर्क यकीनन उसके दरमियान जनाबी लोगों के हवाले से, गरीबों के हवाले से, अपने हवाले से यानी उनके अंदर यानी सारा वो यानी जज्बा वो सारी सोसाइटी के हवाले से पता चलेगा कि क्या यानी सिलसिला क्या नहीं है, यानी वो इस सोशल वर्क के हवाले से उनको सारा पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, आपका टाइम देने का, आपने बहुत मदद की इसके लिए, बहुत शुक्रिया सर आपका। अली रजा, हसीब, सुभान, आदिल। आदिल आज भी नहीं आया? टीचर अब वो स्कूल नहीं आएगा। रिजवान, आज तेरा फेवरेट वाला पराठा रोल लाया हूँ। हम अकेले नहीं, तुम अकेले नहीं, जी भर के तुम कब से खेले नहीं, क्या क्या सितम तुमने झेले नहीं। अकेले नहीं, अकेले नहीं, क्या हुआ अगर वो खुशी के रेले नहीं, क्या हुआ जो निकली सदा, जिनका कोई भी नहीं उनका भी है खुदा। बिलाल, क्या बना रहे हो? बाबा, अगर आप ना होते तो क्या मैं भी समोसे बेचता? आदिल, आदिल, बिलाल, स्कूल चले? अकेले नहीं,
الخدمت فاؤنڈیشن پچھلے کئی سالوں سے یتیم اور بے سہارا بچوں کے تعلیمی اور دیگر اخراجات کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے۔ صرف 4,000 روپے ماہانہ سے آپ بھی اس خدمت کا حصہ بن سکتے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن، خدمت کے سفر میں تم اکیلے نہیں۔ چھوٹا بڑا اپنا پرایا، امیر غریب دوست دشمن چرند پرند، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے محروم نہ تھا۔ انسانوں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت خاص تھی ہی، لیکن دوسرے جانداروں کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ انتہائی مشفقانہ تھا۔ اس کا پیٹ کمر سے لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور اس کے مالک کو بلا کر اس کا خیال رکھنے کو کہا اور اس پر ضرورت سے زیادہ بوجھ لادنے سے منع فرمایا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جانوروں اور پرندوں کے ساتھ شفقت اور ہمدردی کا مظاہرہ کرنے کی تاکید کی اور جانوروں کے ساتھ ظلم کرنے سے منع کیا۔ جو کوئی چڑیا تک پر بھی رحم کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس پر مہربان ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا۔ تو کوئی اگر چاہے کہ میرے پہ رحم کیا جائے تو وہ لوگوں پہ رحم کرے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، تو جب بھی انہیں غصہ آتا تو فوراً معاف کر دیتے۔ تو ایک دن فرمانے لگے کہ میں اس لیے معاف کر دیتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرے گا۔ اس لیے مخلوق خدا پر رحم کیا جائے۔ وہ خاتون جس نے کتے کو پانی پلایا تھا، روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت جس کا کردار اچھا نہیں تھا وہ گزر رہی تھی، تو اس نے دیکھا کہ کنویں کے ارد گرد کتا گھوم رہا ہے اور پانی بہت نیچے ہے۔ سمجھ گئی کہ یہ پیاس کا مارا ہوا کتا پانی کی تلاش میں گھوم رہا ہے، تو اس نے اپنا جوتا اتارا اور جوتے کے ساتھ دوپٹہ باندھا اور پھر اس کو لٹکایا اور پانی نکال کر کے کتے کو پلا دیا۔ اس کی زندگی تو عیبوں سے بھری تھی، گناہوں سے بھری تھی، لیکن کتے کے ساتھ رحم کرنے کے اس امر کے صلے میں اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ تو یار اگر ایک کتے کو پانی پلایا جائے تو رب جنت بانٹتا ہے، تو انسانوں کے ساتھ شفقت کرنے والوں کو اللہ کتنا کچھ عطا فرمائے گا۔
قیامت کے دن اللہ رب العزت کسی شخص سے فرمائیں گے کہ میں بیمار تھا تو مجھے پوچھنے کے لیے نہیں آیا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ شخص حیران ہوگا کہ باری تعالیٰ تیری شان تو ان عوارض سے پاک ہے۔ اللہ پاک اس کو جواب دیں گے کہ تیرے پڑوس میں، تیرے محلے میں فلاں شخص بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کو چلا جاتا میں اس کو تیرے نامہ اعمال میں یوں لکھتا کہ مجھے پوچھنے آیا۔ اس بھوکے شخص کو کھانا کھلا دیتا تو تیرے نامہ اعمال میں یہ لکھا جاتا۔ نیک اعمال میں سے ایک بہترین عمل مخلوق کی خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے تعاونوا علی البر والتقوی، کہ تم ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کا تعاون کرو نیکی کے کاموں میں اور پرہیزگاری کے کاموں میں۔ جو مسلمان اپنے بھائی کی کسی حاجت میں لگا رہے گا، فکر میں لگا ہوا ہے، کوشش میں لگا ہوا ہے، سائی میں لگا ہوا ہے، فرمایا اللہ اس کے کاموں کو بنا دیں گے۔ ومن، اور وہ شخص فرج عنہ کربتاً، جو مسلمان بھائی سے اس کی تکلیف کو، پریشانی کو دور کر دے، فرج اللہ عنہ کربتاً من کرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت والے دن اس کی پریشانیوں کو، اس کے غموں کو کھول دیں گے اور اس کو دور فرما دیں۔ اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیں کہ میں دوسروں کو نفع پہنچانا ہے، دوسروں کو راحت پہنچانی ہے، تو اپنے آپ کو میں تکلف میں بھی ڈال لوں گا، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خود بھی سکون اور طمانینت پائے گا اور خود بھی ایک راحت کی زندگی جو ہے وہ گزارنا شروع کر دے گا۔ ہم اپنی راحت کے لیے دوسروں کو دکھ میں ڈالتے ہیں، اپنا مال اکٹھا کرنے کے لیے لوگوں کا خون نچوڑتے ہیں، اپنی خوشیوں کے لیے لوگوں کو دکھ دیتے ہیں، لوگوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، اپنے آرام کے لیے لوگوں کو بے آرام کرتے ہیں، اور پھر جو ہمارا مطلوبہ مقصد ہوتا ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہم لوگوں کے آرام کے لیے اپنے آپ کو بے آرام کریں، لوگوں کو کھلانے کے لیے خود بھوکے رہیں، لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے خود اپنے آپ کو ضرر اور مصیبت میں ڈال لیں، اور لوگوں کا پیٹ پالنے کے لیے خود جو ہے وہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیں، تو پھر ہماری زندگی پرسکون زندگی گزرے گی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی کوئی دنیاوی تکلیف دور کرے، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن کی مشکلات میں سے کوئی مشکل حل کرے گا، اور جو شخص دنیا میں کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا، اور جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی شخص کی مصیبت کو دور کیا، کسی مومن کی تکلیف کو دور کیا، وہ تکلیف کسی بھی قبیل سے ہو سکتی ہے، وہ بیماری تھی اس کے علاج میں مدد کی، اس نے کہیں جانا تھا سواری پہ بٹھا کے لے گیا، وہ بھوکا تھا اس کو کھانا کھلا دیا، اس کی جوان بچی تھی اور گھر کی دہلیز پہ بوڑھی ہو رہی تھی، اس نے شادی میں مدد دے دی، اس کی کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی مصیبت جس میں وہ پھنسا تھا اس سے اسے نکالا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ میری زندگی سہل گزرے تو لوگوں کی زندگیوں کو سوکھا کر دو۔ بعض اوقات ہمارے رویوں سے لوگ اوکھے ہوتے ہیں۔ مخلوق کو جس قبیل سے بھی آپ تکلیف دو گے، آپ اگر اونچی آواز کرتے ہو جس سے ہمسایہ تنگ آتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی مخلوق کو تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ ہمارے دین نے تو ہمیں کس قدر آسانیاں سکھائی ہیں، کس قدر سہولتیں ہمارے دین نے ہمیں دی ہیں، اور لوگوں کی جان سوکھی رہے، لوگوں کو تکلیف میں مبتلا نہ ہونے دیں، لوگوں کو اذیت میں مبتلا نہ ہونے دیں۔ ہمارے دین کی تعلیمات یہ ہیں کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، دوسروں کے لیے جو ہے وہ خیر پیدا کرو، تو تمہارے لیے خیر پیدا ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ جس نے کسی شخص کے لیے آسانی پیدا کی تو اس کے لیے بھی آسانی پیدا ہوگی، لیکن صرف دنیا پہ نہیں ہوگی بلکہ اس کے لیے اس کے بدلے میں آخرت میں بھی آسانی پیدا ہوگی۔ تو یہ اگر ہم مزاجی زندگی بنا لیں تو وقت نہیں لگتا کوئی اس پہ، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ ویسے بھی آپ کسی کی دل جوئی کریں، کسی شخص کی مدد کریں، کسی کے لیے آسانی پیدا کریں محض اللہ کی رضا کے لیے، آپ کے اندر جو طمانینت اترے گی، جو ٹھنڈ پڑے گی، اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔
تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کے لیے راحتوں کا سامان بنے، تمہارا وجود لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنے۔ اللہ کی مخلوق کو رہائی دلوائیں، آزاد کریں۔ ایسے پرندے جن کو پنجروں میں بند کیا جاتا ہے، آپ ان کو خرید کر آزاد کریں۔ جب آپ اس پنجرے کا دروازہ کھولیں گے اور اس پرندے کو پر مارتا ہوا اڑتا ہوا دیکھیں گے، پھر دیکھیے آپ کی خوشی کی پرواز کا عالم کیا ہوگا، آپ کے دل میں جو سکون کی کیفیت پیدا ہوگی۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کے ذریعے انسان خوشی حاصل کر سکتا ہے۔ اور انسان سمجھتا ہے کہ نہیں، دولت جمع کرنے سے خوشی ملتی ہے، دولت جمع کرنے سے خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ کی راہ میں دولت کو خرچ کرنا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، یہ خوشی کا باعث بنتا ہے اور سکون کا باعث بنتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، من یسر علی مؤسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ۔ صحیح مسلم کی حدیث کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کی تنگ دستی دور کرے، کسی کی تکلیف دور کرے، کسی کی تنگی اور پریشانی کو دور کرے اور اسے آسانیاں دے، اللہ عز و جل اسے دنیا میں بھی آسانیاں دیتا ہے، آخرت میں بھی آسانیاں دیتا ہے۔ اللہ اسے دنیا میں بھی خوشیاں دیتا ہے اور آخرت میں بھی خوشیاں دیتا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ، کہ جو شخص اپنے بھائی کے کام کرتا رہتا ہے، جس وقت تک وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا رہتا ہے، اپنے بھائی کے کام میں مشغول رہتا ہے، اللہ اس کے کام کرتا رہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں میرا کام، میری مصیبت، میری پریشانی، فلاں رکاوٹ آ گئی، فلاں پریشانی آ گئی، کیسے دور ہوگی، کیا کروں گا، کیسے محنت کروں گا، کیسے اس پریشانی کو دور کروں گا۔ تم اپنی پریشانیوں کو کچھ عرصے کے لیے بھول جاؤ، اپنے بھائیوں کا کام شروع کر دو، اللہ کی مخلوق کا کام کرنا شروع کر دو۔ فرمایا جو انسان اللہ کی مخلوق کے کام میں مشغول رہتا ہے، اللہ اس کے کام خود کر دیتا ہے، اللہ اس کے مسائل حل کر دیتا ہے، اللہ اس کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے، اللہ اس کی تکلیفیں دور فرما دیتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے گھر سے ایک لمحے کے لیے باہر نکلتا ہے فقط اس لیے کہ کسی مومن کی حاجت روائی کرے، کسی مومن کی مدد کے لیے اپنے گھر سے ایک لمحے کے لیے باہر نکلتا ہے، فرمایا پورا دن اور پوری رات میں سے یعنی 24 گھنٹے میں سے ایک لمحہ نکال کر اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے کسی کی حاجت پوری کرنے کے لیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے 2 مہینے مسجد میں اعتکاف کرنے والے سے بھی زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے۔